كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم. انتہائی معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور میرے سارے محترم اور سمانت بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ تو آپ حضرات کو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ اس مدرسے میں آپ کے ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں پر کیسے محنت کی جا رہی ہے۔ کافی دیر سے ہم بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ مدرسے کے روح رواں جناب حضرت قاری مہربان صاحب اور مدرسے کے سبھی اساتذہ، قاری اسجد صاحب اور جتنے بھی اساتذہ ہیں، قاری بلال صاحب، یہ سب حضرات انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ ان نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مدرسے کے سبھی ذمہ داران اراکین شورا، یہ ان سب کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے انتہائی صاف گوئی کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بلا تکلف یہ کہا جا سکتا ہے ابھی ننھا سا پودا ہے، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ میری قوم کا ہر بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا انشاءاللہ۔ سبھی حضرات ذمہ داران اراکین شورا، اساتذہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا زاہد صاحب نور اللہ مرقدہ، ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے نام بھی سنا ہو۔ انتہائی جید عالم دین، شاندار محدث، لیکن انہوں نے ہمارے اس پورے علاقے میں، وہاں سرساوے سے بلکہ اور آگے سے لے کر ادھر اس علاقے تک جو یہ مدارس کا جال ہے، یہ انہی کا پھیلایا ہوا ہے۔ گڑی دولت کا مدرسہ ہو، جلال پور کا مدرسہ ہو، گوگوان کا مدرسہ ہو، آگے سرساوے کا مدرسہ ہو، دمجھیڑے کا مدرسہ ہو، ٹیڈولی، بہت سارے مدرسے ہیں جو انہوں نے جن کی بنیاد رکھی ہے، اور انہی کی برکت سے آج اس پورے علاقے میں علم دین کا چرچا ہے۔ انہوں نے، ان کے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ دارالعلوم میں حدیث پڑھا لیں۔ انہوں نے کہا تھا حضرت دارالعلوم کو حدیث پڑھانے والے بہت مل جائیں گے، پر میرے اس علاقے کو کوئی زاہد حسن نہیں ملے گا۔ دارالعلوم کو چھوڑ دیا اور پورے علاقے پر انہوں نے محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ کہیں پیدل جاتے تھے، کہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے تھے، کہیں بگی میں بیٹھ کے، پورے علاقے میں انہوں نے جان توڑ محنت کی ہے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر میری اس ساری محنت کے نتیجے میں میری قوم کا ایک بچہ، صرف ایک بچہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر مائک میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو میں سمجھوں گا کہ زاہد کی ساری محنت کامیاب ہو گئی۔ آپ کے اس مدرسے کے سارے بچے الحمدللہ اتنے کامیاب ہیں کہ کسی کو جو بھی پروگرام دیا گیا ہے، ترانے کی شکل میں، نعت کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، وہ پورے طریقے پر اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو خوش ہو جائیے آپ کہ آپ حضرات کی، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے ذمہ داران کی، اور آپ جو اس مدرسے کے لیے محنت کر رہے ہیں جی جان سے، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو گئی اور اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ دوسری بات، آج یہ 26 جنوری کا دن ہے جس کو ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں، گنتنترتا دیوس۔
ایک دن آتا ہے 15 اگست جس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں، سوتنترتا دیوس۔ حضرت مولانا عمران صاحب نے آپ کو بتا بھی دیا 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور پھر 26 جنوری 1949 میں ہمارے ملک کا جو سنویدھان ہے، جو قانون ہے، وہ نافذ اور لاگو ہوا تھا۔ اس موقع پر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے برادران وطن کے ذہنوں میں بھی وہ کھٹکتی ہیں، الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں بھی وہ شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی تقریر نہ کر کے صرف چند کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں۔ پہلی بات، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں رہتی ہے اور ہمیں سننے کو بھی مل جاتی ہے کہ مسلمان یہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں، مسلمان اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہم وہ شعر بھی پڑھتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں تو پھر بھائی بھائی کیسے ہو گئے؟ بھائی بھائی تو اس وقت ہوتے جب یہیں کے سارے رہنے والے ہوتے۔ یہ دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں جو اس ہندوستان کے اصلی باشندے نہیں ہیں، جو باہر سے برہمن ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو باہر سے آنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم یہی کے باشندے ہیں، اصلی باشندے ہم یہی کے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو مسلمان تھے، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، وہ ہندوستان میں آئے۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو، اپنی وچار دھارا کو ہم ہندوستانیوں کے سامنے رکھا، اور ہم نے اپنی مرضی سے ان کی وچار دھارا کو قبول کیا، ان کی تعلیمات کو مانا، اور اسلام کو ہم نے قبول کیا۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے ان کی وچار دھارا کو قبول کیوں کیا، اسلام کو کیوں اپنایا، تو ہم بلا تکلف یہ کہیں گے ہم نے اس لیے ان کی تعلیمات کو اپنایا، ہم نے اس لیے مذہب اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ انہوں نے کہا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی بڑے کو چھوٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں، مگر تقوی کے ذریعے فضیلت ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ جو بیواؤں کو چتا میں جلا دیتے ہو، ہمارے ہندوستان میں ہمارا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ کو بھی اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بیوہ کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں، انہوں نے بتایا یتیموں کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں، انہوں نے بتایا پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ضروری ہے، انہوں نے بتایا سب کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں اچھی لگی، اس لیے ہم نے ان تعلیمات کو قبول کر لیا، مذہب اسلام کو اپنا لیا، ورنہ ہم اصل رہنے والے یہی کے ہیں، یہی کے باشندے ہیں، ہم کہیں سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری رگوں میں بھی وہ خون دوڑتا ہے جو سارے ہندوستانیوں کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہم کہیں باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں مسلمان بڑھتے گئے اور کچھ لوگ آ گئے، مسلمانوں نے حکومت کی، 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد انگریز دشمن یہاں پر آ گیا، اس نے یہاں پر قبضہ کیا، 200 سال تقریباً انگریز یہاں پر رہا، اور سارے ہندوستانیوں نے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب نے قربانیاں دی، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ تاریخ جنگ آزادی کی ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ مسئلہ ہے اس یوم جمہوریہ کا، سنویدھان کا۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں بھیم راؤ امبیڈکر اس کمیٹی کے سربراہ تھے، اور اس کمیٹی میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے حضرات اس کمیٹی میں تھے، اور اس کمیٹی نے مل کر ہندوستان کا ایک قانون بنایا، ایک دستور بنایا، ایک منشور بنایا، ایک سنویدھان بنایا، اور اس کو لاگو کیا گیا۔ وہ سنویدھان کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، کیسے ہمارے بزرگوں نے اس کو بنایا ہے۔ جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا، پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمت اللہ علیہ سے جمعیت علماء ہند کے لوگوں نے کہا حضرت آپ جمعیت علماء کے صدر بن جائیے۔
صدارت قبول کر لیجئے۔ تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دوستو، جمعیت علماء کے لیے صدارت کا عہدہ کوئی اور سنبھال سکتا ہے، لیکن آج اگر میں پارلیمنٹ سے ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا، اگر میں اس کمیٹی سے ایک سیکنڈ کے لیے غائب ہو گیا، تو میری قوم کو کہیں سے کہیں دھکیل دیا جائے گا، اس لیے میں اس کمیٹی سے غائب نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت کسی اور کو دے دی جائے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کو صدر بنایا گیا۔ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ غور سے سننے کی بات ہے، حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ دن میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، اور رات کو وہاں سے پیدل یا رکشے کے ذریعے ایک مسجد میں آ کر قیام کرتے ہیں، اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتے ہیں۔ ساری رات اعتکاف کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم قوم کا مستقبل لکھنے جا رہے ہیں، اللہ ہم اپنے قوم کا مستقبل لکھ رہے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ایسا نہ ہو کہ اس قانون میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے ہماری قوم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ رات کو وہاں رہتے ہیں، صبح کو پھر روزہ رکھ کر پیدل وہاں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ حکومت کے لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ حضرت آپ سرکاری بلڈنگ میں رہیے، سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر آپ جائیے۔ انہوں نے کہا میں قوم کا خادم ہوں، مجھے سرکاری بلڈنگ کی ضرورت نہیں، سرکاری گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں قیام کرتے تھے اور رکشے میں بیٹھ کر جاتے تھے، سرکاری گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ تب جا کر یہ سنویدھان بنا، اور یہ سنویدھان ایسا بنا، یہ دستور ایسا بنا کہ اس دستور کی روشنی میں، اس سنویدھان کی روح سے ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کو تمام طرح کی آزادی حاصل ہے۔ ہمارے لوگوں کو سنویدھان کی دفعات کا علم نہیں ہے، سنویدھان اور قانون نے ہمیں کیا اختیارات دیے ہیں ہمیں معلومات نہیں ہے، اسی لیے بعض دفعہ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کرنے کی آزادی ہے۔ کوئی جس مذہب کو ماننے والا ہو وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دستور کی روح سے ہمارے دستور ہمیں اختیار دیتا ہے، ہم اپنی بات ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، اپنی بات کو برملا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات اپنے پردھان منتری تک، اپنے وزیر اعظم تک بے باکی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی بات کو رکھنے کا ہمیں ہمارا قانون اختیار دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ قانون ہمیں اختیار دیتا ہے کہ جب الیکشن ہو، یہ الیکشن ایک اصل میں رائے مانگنا ہے۔ یہاں جب حکومت بنائی جائے گی، وہ دستور یہ کہتا ہے کہ حکومت بنائی جائے گی تو عوام سے رائے لی جائے گی، عوام سے پوچھا جائے گا، عوام جس کو کہے گی وہ حکومت کرے گا، عوام کے خلاف عوام پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس جمہوریت کا ایک ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے ترجمہ کیا تھا عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوامی طریقے سے کی جائے، یہ جمہوریت ہے۔ تو عوام کو، ہر ہندوستانی کو اس سنویدھان نے رائے دینے کا حق دیا ہے، اور رائے دینے کا مطلب ہے ووٹ ڈالنا، تو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی اس رائے کا استعمال نہیں کرتا، اگر کوئی انسان ووٹ نہیں ڈالتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی جمہوریت کی روح سے ہندوستان کے دستور نے اس کو جو حق دیا ہے وہ اس کو پامال کر رہا ہے اور اپنا حق لینا نہیں چاہتا۔ اس لیے جب ہمیں دستور نے حق دیا ہے کہ ہم ووٹ ڈال کے اپنے مرضی سے کسی حکومت کو منتخب کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، اور صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور متحد ہو کے استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے ووٹ کو، اپنی رائے کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ متحد ہو تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام۔